بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال دوم کے اسٹوڈنٹس، لیکچر نمبر 28 خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح پہ مشتمل شعر ہے۔ جو کچھ کے ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ اس کا مفہوم: اے اللہ تعالیٰ، تو نے بلا شبہ ہماری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اس کے باوجود میری یہ دلی تمنا رہی ہے کہ میرے دل میں کوئی آرزو پیدا نہ ہو۔ خواجہ میر درد ایک درویش صفت شاعر تھے، اہل فقر میں سے تھے، اللہ کے پیارے بندوں میں سے تھے، اور اللہ کے درویشوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی خواہش نہیں کرتے، دنیا کے مال و متاع کی خواہش نہیں کرتے۔ وہ اپنے دل کو خواہشوں کی، آرزوؤں کی آماجگاہ نہیں بناتے، اور اس میں صرف اللہ کی یاد کو بساتے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگرچہ تو نے ہمیں ہر دنیا کی ہر نعمت دی ہے، ہماری ہر خواہش کو پورا کیا ہے، اور ویسے بھی اللہ کے جو بندے ہیں، جیسے اقبال نے کہا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار کشا کار آفریں کار ساز۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ اسی طرح سے اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی تو ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، لیکن اللہ کے بندے اپنی خواہشوں کو بے لگام نہیں ہونے دیتے۔ اسی مضمون کو درد نے ایک اور جگہ کہا کہ اب تو اس سے کس ہوس کی فلک جستجو کریں، دل ہی نہیں رہا جو کچھ آرزو کریں۔ اور اسی طرح سے معین حسن جذبی نے کہا کہ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے۔ تو اللہ کے جو درویش ہیں وہ نہ تو اپنے دل میں خواہشوں کو پنپنے دیتے ہیں، نہ اپنے دل کو خواہشوں کی ماجگاہ بناتے ہیں، نہ دنیا داروں کی طرح سوچتے ہیں۔ وہ اپنے دل کو اللہ کی یاد سے معمور رکھتے ہیں، اور یہی جو اس شعر میں بین السطور بات جو ہے وہ درد نے کہی ہے۔ شعر فنی فکری جائزہ اس کا، شعر تصوف کے مضمون پر مبنی ہے، جب شعر میں تصوف کا بیان ہے، سادگی، سلاست، روانی جیسی خوبیوں کا حامل ہے، فکری گہرائی رکھتا ہے، درد کے خاص رنگ میں ہے۔ ان میں سے 3 آپ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: جو شمع جمع ہومیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ شمع کی طرح اگر اہل زباں 1000 کی تعداد میں بھی کہیں موجود ہوں تو انہیں آپس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ شعر بھی درد کے خاص رنگ میں ہے اور تصوف کے مضمون پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جب تصوف کی منزلیں طے کر کے ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ بظاہر وہ ایک ڈھانچہ، ایک مجسم شکل میں وہ نظر آتے ہیں، پورے وجود چلتے پھرتے انسانوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح، لیکن ان کے وجود کا، ان کے جسم کا ہر انگ، ہر حصہ، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اللہ کی عبادت میں علیحدہ علیحدہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات کے انکشافات ان پر ظاہر ہوتے ہیں، انکشاف ہوتا ہے۔ انہیں بہت ساری ان حقیقتوں کا پتہ چل جاتا ہے جو عام لوگوں کو، جن کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن وہ جو اللہ کے ولی ہیں،
جو برگزیدہ بندے ہیں وہ ان باتوں کو عام لوگوں میں منتشر نہیں کرتے، وہ نہیں بتاتے، کیونکہ عام لوگ ان باتوں کا، ان کی گہرائی کا ادراک نہیں رکھتے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ بے شک ایسے لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے، علوم باطنی ہیں، اللہ کی ذات سے متعلق، بندے اور خدا کے تعلق کے متعلق بہت کچھ موجود ہے، معلومات موجود ہیں، انہیں اپنی زبان باندھی رکھنی چاہیے، انہیں عام لوگوں تک یہ باتیں نہیں پہنچانی چاہیے۔ جس طرح سے شمع جو ہے وہ جلتی رہتی ہے اور وہ گفتگو نہیں کرتی، جیسے درد نے کہا ایک جگہ پہ، سرتا قدم زبان ہیں جو شمع جو گو کہ ہم، سرتا قدم زبان ہیں جو شمع گو کہ ہم، پرجے کہاں مجال جو کچھ گفتگو کریں۔ اور انجم رومانی نے بھی کہا، جتنا کہ حقیقت سے آگاہ ہوا کوئی، جتنا کہ حقیقت سے آگاہ ہوا کوئی، اظہار کی کوشش میں معذور ہے اتنا ہی، کہ جتنا کوئی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے وہ اظہار کرنے میں وہ اتنا ہی معذور ہو جاتا ہے۔ تو اہل زباں اس میں عمدہ ترکیب ہے، تشبیہ کا استعمال ہے، یوں شمع کی مانند یوں جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے، اور تصوف کے مضمون پر مبنی شعر ہے، تصوف کا مضمون بیان ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں، جو شمع چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو، یوں صبح چاک سینہ میرا، چاک سینہ یعنی چاک گریباں، سینے کا چاک، رفو گراں رفو کرنے والے، سینے والے، پیوند کاری کرنے والے، دوبارہ اس کو مرمت کرنے والے۔ شاعر کہتا ہے کہ جس طرح سے صبح کا سینہ کسی سے رفو نہیں ہوتا، اسی طرح سے میرا چاک سینہ بھی اس دنیا میں کسی رفوگر سے رفو نہیں ہو سکتا۔ اردو کی شعری روایت میں گریبان کا چاک ہونا، چاک سینہ، یہ تراکیب اور یہ روایات اور یہ روایتی مضامین جو ہیں یہ چلتے ہیں۔ جیسے آتش نے کہا تھا، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، اور میر نے کہا اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ لیکن میر درد کا جو شعر ہے یہ عشق مجازی کا نہیں ہے، یہ عشق حقیقی کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے صبح جب سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، دن کا اجالا پھیلتا ہے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کا وہ چاک سیا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے میں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اللہ کے جنون میں میں نے اپنا سینہ چاک کیا ہے، اپنا گریباں چاک کیا ہے۔ میں اللہ کی محبت کی دیوانگی میں مبتلا ہوں، میں کسی دنیاوی محبوب کی دیوانگی میں مبتلا نہیں ہوں کہ کوئی رفوگر جو ہے وہ میرا دامن سی دے، میرے زخموں پہ مرہم رکھ دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں تو اللہ کی محبت میں نے اپنا دامن چاک کیا ہے۔ جب تک وصال محبوب حقیقی نصیب نہیں ہوگا، جب تک میں اس دنیا سے نہیں جاتا اور روز محشر اللہ سے ملنے کا، اللہ کو دیکھنے کا مجھے شرف حاصل نہیں ہوتا، اس وقت تک میرے دامن کا سیا جانا، میرے چاک گریباں کا سیا جانا، میرے سینے کے چاک کا سیا جانا، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو فنی فکری لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، چاک سینہ، جوں صبح، یہ جو چیزیں ہیں، جوں صبح یعنی تشبیہ کا عمدہ استعمال ہے، چاک سینہ عمدہ ترکیب ہے، اور عشق حقیقی کا مضمون جو ہے وہ بیان ہوا ہے اس شعر میں۔ اور آخری جو مقطع ہے، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں اہل آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اہل صفا یعنی پاکیزہ لوگ، اللہ کے برگزیدہ درویش منش لوگ۔ تو درد کہتے ہیں کہ اے درد اگر دل میں زنگ لگ جائے تو
یہ دل جو ہے، زنگ لگا ہوا دل، کثافت والا دل، کثیف دل، میلا دل جو ہے، یہ پاکیزہ لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ آتش نے بھی کہا تھا، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ تو آج کا لیکچر ختم ہوا، آئندہ انشاءاللہ کوئی اور